السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 596، سورۃ النحل، آیت 51 تا 55، پارہ نمبر 14۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فإیایا فارہبون وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون۔ اور اللہ نے فرمایا، تم دو معبود مت بناؤ، وہ تو صرف ایک ہی معبود ہے، سو مجھی سے پس تم ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے، پھر کیا اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ اور تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو اسی کی طرف تم گڑ گڑاتے ہو، پھر جب وہ تم سے اس تکلیف کو دور کر دیتا ہے تو اچانک تم میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک بنانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دیا ہے، سو تم فائدہ اٹھا لو، بس ان قریب تم جان لو گے۔ وقال اللہ، اور اللہ نے کہا، لا تتخذوا، مت بناؤ، الہین اثنین، دو معبود، انما ہوا، یقیناً وہ، الہ واحد، ایک ہی معبود ہے، فَإِيَّايَ، سو مجھ ہی سے، فَارْهَبُونَ، پس تم ڈرو، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، ما، جو کچھ فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں ہے، وَلَهُ، اور اسی کے لیے ہے، الدین، اطاعت، واصباً، ہمیشہ، افغیر اللہ، کیا پھر اللہ کے غیر سے، تتقون، تم ڈرتے ہو، وما بکم، اور جو کچھ تمہارے پاس ہے، من نعمت، کوئی بھی نعمت، فمن اللہ، تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے، ثم، پھر، اذا مسکم، پہنچتی ہے تمہیں، الضر، تکلیف، فإلیہ، تو اسی کی طرف، تجأرون، تم آہوزاری کرتے ہو، ثم، پھر، اذا، جب، کشفا، وہ ہٹا دیتا ہے، الضر، تکلیف، عنکم، تم سے، اذا، تو اسی وقت، فریقن،
ایک گروہ منکم تم میں سے بربہم اپنے رب کے ساتھ یشرکون شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے، لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما ان کی یعنی ان نعمتوں کی جو آتیناہم ہم نے دی ان کو، فتمتعوا سو تم فائدہ اٹھا لو، فسوفا چنانچہ ان قریب، تعلمون تم جان لوگے۔ پیارے بھائیوں بہنوں، سورۃ النحل کی آیات بینات اللہ رب الرحمن نے اس آیت میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ دو معبود مت بناؤ۔ تو کیا مطلب پھر دو سے زیادہ بنائے جا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب دو معبود بنانا منع ہے تو دو سے زیادہ بنانا بھی منع ہے۔ جیسے مکہ والوں نے اللہ سبحانہ و تعالی ایک الہ واحد کو چھوڑ کر دو اور دو سے زیادہ معبود بنا لیے۔ وہ لات تھا، وہ عزا تھا، وہ منات تھا، اور دیگر سینکڑوں دیوی اور دیوتائیں، یہاں تک کہ ان ظالموں نے بیت اللہ کے اندر 360 بت لگا دیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا بت ہے تو جناب ذبیح اللہ کا بت ہے علیہ السلام، اور اسی طرح ہر بستی اور ہر قوم اور ہر قبیلے اور چودھری سردار نے اپنے اپنے بت بنا رکھے تھے۔ اور ان کافروں کے بڑے بڑے بتوں میں ایک لات کا بت تھا، ایک عزا نامی بت تھا، ایک منات نامی بت تھا، اور اسی طرح دیگر سینکڑوں ہزاروں ان ظالموں نے بت بنا رکھے تھے، اور انہیں معبود بنا کر پوجا جاتا تھا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔ تو انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ بیسیوں دسیوں بیسیوں سینکڑوں ہزاروں بت اور جھوٹے معبود بنا رکھے تھے۔ تو اللہ رب الرحمن نے بتایا کہ ہمیں حکم دیا کہ دو معبود مت بناؤ، تو دو کا بنانا حرام تو 200 کا بنانا بھی حرام، 200 معبود بنانا حرام تو 2000 بت بھی بنانا حرام۔ ہمارے پڑوس میں ہندو رہتا ہے، اور اس ہندو نے سینکڑوں ہزاروں بت بنا رکھے ہیں، جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں۔ کہیں پر ہنومان دیوتا کی عبادت ہوتی ہے، تو کہیں پر جناب ناگ دیوتا کی عبادت ہوتی ہے، یہاں تک کہ ظالموں نے ڈینگی مچھر کا بھی بت بنا کر اسے بھی معبود بنایا اور اس کے آگے بھی عبادت شروع کر دی۔ اور یہی کام مکہ کے مشرکوں کا تھا، یہی کام نوح علیہ السلام کی قوم میں موجود کافر اور مشرکوں کا تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں نے، کلمہ گو مسلمانوں نے، کلمہ گو مشرکین نے کہا کہ ہم کیوں ہندوؤں سے پیچھے رہیں، ہم کیوں نوح علیہ السلام کی قوم سے پیچھے رہیں، ہم کیوں مکہ اور عرب کے کافروں اور مشرکوں سے پیچھے رہیں۔ ان لوگوں نے بھی کیا کیا، کہیں پر حجویری کی قبر بنا کر اسے معبود بنا لیا، کہیں پر گولڑے کی قبر مزار بنا کر معبود بنا لیا، کہیں پر اجمیری ہے تو کہیں پر پاک پتن ہے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، کہیں کھوتے والی سرکار ہے تو کہیں مگرمچھوں والی سرکار ہے، کہیں کتوں والی سرکار ہے تو جناب کہیں بلیوں والی سرکار ہے، ایون کہ کہیں پر کچھووں والی سرکار بھی ہے، اور کہیں پر بندروں والی سرکار بھی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سب ان کے معبود اور جھوٹے معبود۔ قرآن پاک کہتا ہے دو معبود مت بناؤ، مطلب دو نہیں بنانے تو 200 بھی نہیں بنانے، 2000 بھی نہیں بنانے۔ معبود پھر کتنے ہوں؟ فرمایا الہ واحد، ایک ہی معبود ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دو معبود مت بناؤ۔ پیچھے کی آیات میں گزرا، آسمان ہے یا زمین ہے، سورج ہے یا چاند ہے، درندے ہیں، جانور ہیں، درخت ہیں، شجر ہیں،
حجر ہیں یعنی پتھر وغیرہ، یہ سب کے سب ایون کے ان کے سائے بھی اللہ کے فرما بردار اور مطیع ہیں۔ درخت ہے یا کہ پہاڑ ہے، وہ تو مطیع ہیں ہی ہیں، ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ درخت کس کو سجدہ کرتا ہے؟ پہاڑ کس کو سجدہ کرتا ہے؟ اللہ کو کرتا ہے۔ تو جب ان کا یہ حال ہے، وہ بظاہراً غیر ذی شعور ہیں، ہماری طرح ان کا نہ بولنا ہے، نہ ہماری طرح ان کا دیکھنا ہے، نہ سننا ہے، ہمارے حساب سے وہ غیر ذی شعور ہیں، شعور والے نہیں ہیں، عقل والے نہیں ہیں، وہ بھی اور ان کے سائے بھی اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور انسان کیا چیز ہے؟ انسان تو وہ ہے کہ اللہ نے جناب آدم کو علیہ الصلاۃ والسلام فرمایا خلقتہ بیدیا۔ انسان کا مقام تو بہت بڑا ہے، حضرت انسان کا مقام ملائکہ سے بڑا ہے، حضرت انسان کا مقام جنات سے بڑا ہے، حضرات انسان کا مقام اور رتبہ جانوروں، درندوں، چوپایوں، حیوانوں، ڈنگروں سے بھی بڑا مقام ہے، بڑے بڑے پہاڑوں سے بڑا مقام، بڑے بڑے بلند و بالا درختوں سے انسان کا بڑا مقام ہے۔ تو پھر ہمارے لائق کیا ہے؟ ہمارے لائق تو اور زیادہ ہے کہ جس کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا، ہمارے ابا جان کو اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا نا، اور پھر اسی آدم اور حوا کے نطفے سے اللہ نے اولاد آدم کو پیدا کیا۔ تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے کہ ہم ایک اللہ کی پوجا کریں۔ ہم کس کی پوجا کریں؟ ایک ہی معبود برحق کی پوجا کریں جو وحدہ لا شریک ہے۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے سینکڑوں اور ہزاروں بت بنا لیے، کہیں قبر کی صورت میں تو کہیں بت کی صورت میں، کہیں قبر میں مرے ہوئے مردے کو سجدے کر رہے ہیں تو کہیں جناب پتھر ہے، مٹی ہے، چونا ہے، بت بنا کر ہم اپنے تراشے ہوئے کو معبود بنا کر ان کی عبادت پہ لگے ہوئے، حالانکہ ان کو ہم نے بنایا ہے اور ہم اپنی تخلیق کی پوجا پر لگ گئے۔ کرنا یہ تھا کہ کائنات ساری کا جو خالق ہے نا، اسی کو معبود بنانا تھا، لیکن اللہ کی مار اور شیطان کی چال کہ بہت سے لوگوں نے ایک معبود کو، الہ واحد کو چھوڑ کر کہیں 2 ہیں تو کہیں 10 ہیں تو کہیں 20 ہے، کہیں 100 ہے، 1000 ہے تو لاکھوں کی تعداد میں معبود بنا ڈالے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا کہ معبود ایک ہے، 2 معبود مت بناؤ۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود بنا لیے گئے وہ سب معبودان باطلہ ہیں، وہ گھڑنتو ہیں، وہ فیک ہیں۔ جس طرح فیک آئی ڈیز ہوتی ہیں، فیک معاملے ہوتے ہیں، دنیا میں ہم جعلی چیزوں کو پسند نہیں کرتے، فیک کام دنیا میں پسند نہیں کرتے ہم انسان ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے برداشت کرے گا کہ ہم جناب من گھڑت معبود بنا لیں، گھڑنتو فیک معبود بنا لیں؟ وہ اللہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس لیے اللہ نے ہم سے عہد لیا تھا، عہد الستو، اپنے رب ہونے کے متعلق۔ اللہ نے اس کے لیے انبیاء کو بھیجا علیہم الصلاۃ والسلام، اس کے لیے اللہ نے کتابیں نازل کی، پیغمبروں کو صحیفے عطا کیے، اور اسی کے لیے اللہ نے پیغمبروں کے ختم ہونے پر، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر علماء امت کو پیغمبروں کا کام دیا، دعوت و تبلیغ کا کام، یہ فرما کر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ تو یہ سارا کچھ کیوں ہوا کہ ہم ایک ہی معبود کو پوجیں، وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ، اور وہ جس کا صفاتی نام ہے الرحمن الرحیم، اسی کو پوجنا ہے، اسی ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ اس اللہ کا انکار بھی نہیں کرنا جو الرحمن الرحیم ہے، اور اس کے ساتھ گھڑنتو اور جھوٹے معبودوں کو شامل عبادت بھی نہیں کرنا۔
مگر لوگ کر رہے ہیں۔ تو یہاں اللہ نے فرمایا الہین، اب الہین بذات خود تثنیہ کا صیغہ ہے، تو اثنین پھر ساتھ لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں جی، الہین مطلب دو الہ، اثنین دو، تو یہ ایک لفظ تو آ گیا، پھر الہین پر اثنین کیوں داخل کیا؟ تاکہ مزید تاکید ہو جائے۔ ہاں جی، کوئی شبہ، کسی کا کوئی عذر باقی نہ رہے، اور تاکید بھی پوری طرح ہو جائے کہ معبود ایک ہے، دو معبود مت بناؤ۔ اچھا اگر دو معبود ہوتے تو کیا ہوتا؟ ایک معبود کہتا، ایک رب کہتا، ایک اللہ، ایک خدا کہتا ہاں جی بارش ہونی چاہیے، دوسرا کہتا نہیں جی بارش ابھی چھوڑ دو۔ ایک کہتا زلزلہ ہونا چاہیے، دوسرا کہتا نہیں ابھی چھوڑ دو، تو یہ تو دونوں ہی بگڑ جاتے۔ اس لیے قرآن نے کہا لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، ہاں جی اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو وہ دونوں بگڑ جاتے۔ کیا معلوم ہوا؟ ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی معبود ہے۔ اور فرمایا کہ مجھ ہی سے ڈرو، یعنی ڈر اللہ ہی کا اختیار کرنا ہے، تو خاص مجھ ہی سے ڈرو، میرے علاوہ کسی اور سے مت ڈرو۔ ایک ہوتا ہے اسباب کے تحت ڈرنا، آپ کے ہاتھ میں چھرا ہے، چاقو ہے، پسٹل ہے، ہاں جی میں آپ سے ڈروں گا کہ آپ مجھے حملہ کر کے ماریں گے یا زخمی کریں گے، یہ اسباب کے تحت ڈرنا ہے، اس ڈرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس بندہ اپنے دشمن سے ڈرنے کے لیے چھپتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا نا، تو آپ نے یار غار کو ساتھ لیا، جناب صدیق کو رضی اللہ تعالی عنہ، اور رات کے آخری پہروں میں اندھیرے میں اپنے گھر سے نکل پڑے۔ اب مکہ سے تھوڑی دور نکلے تھے، زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہے، تھوڑی دور مکہ سے باہر آنے پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار کے اندر جا کر پناہ لیتے ہیں، غار ثور میں پناہ لیتے ہیں۔ کیوں؟ خود کو دشمن سے بچانے کے لیے، خود کو دشمن سے چھپانے کے لیے۔ تو بھائیو ایک ڈرنا تو ہے اسباب کے تحت ڈرنا، ہاں جی آپ کا دشمن ابو جہل ہے، آپ کا دشمن ٹرمپ ہے، آپ کا دشمن مودی ہے، اس سے بچنے کے لیے، اس کے شر سے بچنے کے لیے ڈرنا، تو اسباب کے تحت ڈرنا یہ ممنوع نہیں ہے۔ اور ما فوق الاسباب کسی سے ڈرنا، ایک بندہ مر چکا، وہ مردہ ہے، آپ اس کے سے ڈر رہے ہیں۔ ایک پتھر کی مورتی ہے، وہ ہنومان کا بت ہو، یا وہ ناگ دیوتا کی مورتی ہو، وہ کالی ماتا کی مورتی ہو، یا ود سوا کا بت ہو، ہاں جی کسی بزرگ کا بت ہو، بزرگ اصل میں تھا یا سرے سے معاملہ ہی فیک ہے، اب بندہ بت سے ڈرنا شروع ہو جائے، ہاں بندہ قبر اور مردے سے ڈرنا شروع ہو جائے، تو فرمایا مجھ سے ڈرو، ان مردوں اور مورتیوں سے کیا ڈرنا۔ یعنی اسباب کے تحت آپ ڈر سکتے ہیں۔ دشمن کے ہاتھ میں پسٹل ہے، وہ ابھی فائر مارے گا، آپ نے مرنا ہے یا آپ نے زخمی ہونا ہے، تو یہ ڈر حقیقت پر مبنی ہے۔ اور آپ کے سامنے بت ہے، آپ کے سامنے مردہ ہے، آپ کے سامنے قبر ہے، اور آپ اس سے ڈرنا شروع ہو جائیں، یہ حرام ہے۔ ما فوق الاسباب جو ڈر ہے وہ اللہ کا ہی اختیار کرنا ہے۔ وہ ڈر کس کا اختیار کرنا ہے؟ وہ اللہ ہی کا اختیار کرنا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ السلام کی قوم میلے پہ جا رہی ہے، کہا ابراہیم تم بھی چلو، نہیں میں نہیں جاتا، میری طبیعت ناساز ہے۔ سارے لوگ چلے گئے، ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہو جاتے ہیں، بتوں کے سامنے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ اب مٹی کا بت کیا خاک کھائے گا؟ مویا ہوا مردہ نہیں کھاتا تو مٹی کے بت نے کیا کھانا ہے؟ ابراہیم کہتے ہیں تمہیں کیا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ وہ آگے سے گونگے جواب ہی نہیں دے رہے، اور بھائی بولتے کیوں نہیں ہو؟ وہ گونگے ہیں، بت ہیں، وہ جواب ہی کوئی نہیں دے رہے۔ اب ہمیں کیا معلوم ہوا کہ ما فوق الاسباب نہیں ڈرنا، بتوں اور مردوں سے نہیں ڈرنا بھائیو،
ابراہیم علیہ السلام نے ڈنڈا لیا، ہتھوڑا لیا اور آ لگے ان بتوں کی مرمت کرنے۔ ایک کو مارا، دوسرے کو مارا، تیسرے کو، چوتھے کو، بت خانے میں موجود بتوں کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا، ایک بت کو صرف چھوڑا۔ جب لوگ آئے نا تو دیکھا کہ کسی بت کا بازو غائب ہے، کسی بت کا ہاتھ غائب ہے، تو کوئی بت ٹانگوں سے محروم ہے، کسی بت کی گردن ٹوٹی پڑی ہے، تو کسی بت کا سر پھوٹا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا واہ، ہمارے بتوں کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ یہ بتوں سے ڈرتے تھے، مشرک بتوں سے ڈرتے تھے، ڈرتے ہیں۔ مشرک مردوں سے اور قبر سے ڈرتا تھا اور ڈرتا ہے۔ آئے تو کہا کہ ہمارے بتوں کا یہ حال کس نے کیا؟ کہنے والوں نے کہا ایک نوجوان ہے، وہ بڑی بے ادبی اور گستاخی کرتا رہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا، ہاں جی ہمارے بتوں کا یہ حال آپ نے کیا؟ فرمایا بل فعلہ کبیرہم، یہ ان کے بڑے بت کا کام ہے، ان سے آپ پوچھیں۔ ہاں جی یہ جو بت خانے میں بڑا بت ہے نا، یہ انہی کا، اسی کا کام ہے، آپ ذرا اس سے پوچھ لیں۔ انہوں نے کہا ابراہیم تو جانتا ہے ہمارے بت بولتے بولتے کچھ نہیں ہے، گونگے بت ہیں، ہم پوچھیں گے تو وہ نامراد کیا جواب دیں گے؟ اب دیکھیے انہیں معلوم ہے کہ ہمارا بت نہ دیکھتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ بولتا ہے، لیکن ایسے ظالم، ایسے الو، پھر بھی ان سے یہ ڈر رہے ہیں، ان کا خوف رکھے ہوئے ہیں، ان سے ڈر رہے ہیں، ان سے خوف کر رہے ہیں۔ اور ابراہیم کیا کہتے ہیں؟ بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہ اپنے بت سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو جواب دے دیں گے۔ تو اگر بت بولتا ہوتا، دیکھتا ہوتا، سنتا ہوتا، بت میں جان ہوتی تو بت سے پوچھ لیتے، بت فوراً بتا دیتا یہ جو ابراہیم ٹھہرا ہے نا، ہماری مرمت اس نے کی ہے، ہمارا ناشت اس نے کیا ہے۔ تو وہ ظالموں نے اقرار کیا، اپنے من میں شرمندہ ہوئے کہ ہمارے یہ معبود تو بولتے ہی کوئی نہیں ہے، تو کس سے ڈرنا ہے؟ ایک اللہ سے ڈرنا ہے، بت ہو یا مردہ ہو، اس میں تو جان کوئی نہیں ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ حی قیوم ہے، زندہ ہے، تھامنے والا ہے۔ اللہ کون ہے پتہ ہے؟ وہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، خبیر ہے، علیم بذات الصدور ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید ہے۔ اللہ اکبر، کالی رات میں کالا پتھر، کالے پتھر کے اندر کالا کیڑا موجود ہے، کون جانتا ہے؟ ایک اللہ ہی تو جانتا ہے۔ تو یہ ڈر ما فوق الاسباب کس کا رکھنا ہے؟ اللہ ہی کا ڈر اختیار کرنا ہے۔ لیکن ظالموں اور مشرکوں کی مت ماری گئی، کوئی بت سے ڈر رہا ہے تو کوئی قبر کے مردے سے ڈر رہا ہے، کوئی بت سے ڈر رہا ہے تو کوئی قبر کے مردے سے ڈر رہا ہے۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور عبادت بھی ہمیشہ اسی کی ہے، پھر تم اللہ کے غیر سے ڈرتے ہو؟ جی اللہ کی مخلوق کا تم اپنے دل کے اندر ڈر رکھتے ہو، تو ساری کائنات کا مالک اور خالق کون ہے؟ اللہ ہے۔ بندہ عبادت اس لیے کرتا ہے کہ یا تو ڈر کے مارے عبادت کرتا ہے یا لالچ میں عبادت کرتا ہے۔ جس طرح اللہ نے فرمایا یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ سورہ سجدہ پارہ 21 ہے، سورہ لقمان اور سورہ احزاب کی بیچ کی سورت ہے۔ اپنے رب کو پکارنا ہے، کیوں پکارنا ہے؟ کس طرح، کس وجہ سے؟ خوفاً، اللہ کے ڈر سے، اور اللہ سے لالچ اور امید رکھتے ہوئے۔ تو یہاں دو باتیں آ گئیں۔ بتوں کی عبادت کیوں ہوتی؟ کہ بتوں سے ڈر لگتا تھا، ہمارا خدا ہمارے اوپر یہ جھوٹا معبود ہو کوئی عذاب نہ لے کر آ جائے۔ بتوں سے عبادت کیوں کی جاتی تھی بتوں کی؟ کہ ہمارا یہ بھگوان، ہماری یہ مورتی اور مردہ ہمیں کچھ دے گا۔ جیسے ظالم کلمہ پڑھنے والوں نے کہا بہاول حق بیڑا دھک، کشتی پھنس گئی ہے، بہاول حق، ہاں جی ہماری کشتی پار نکال، ڈر مارے اس کو پوج رہے ہیں۔ اسی طرح کہہ رہا ہے بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری، اس کو لالچ ہے میری جیب میں پیسے آ جائیں۔ یہ بری امام کو ظالم کا بچہ پوج رہا ہے، مشرک، قبر چٹ، مردہ خور، مردہ پوجنے والا، بری بری امام بری، میری کھوٹی قسمت کر دے کھری،
اسے بری امام سے لالچ ہے، میرا اکاؤنٹ خالی ہے، میری جیب خالی ہے، بری امام مجھے پیسے دے۔ اللہ کہتا ہے جو ہے آسمان و زمین میں سب اللہ کا ہے، تو اگر تمہیں ڈر ہے تو اللہ کو پوجو، تمہیں لالچ ہے تب بھی اللہ کو پوجو۔ بری امام کے پاس کیا ہے؟ 3 کفن کی چادروں کے۔ بری امام کے پاس تو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، کفن کی 3 چادریں ہیں۔ مردے کی قبر کھودو اور وہی چادریں ہی تمہیں 3 ملیں گی، باقی تو سالوں صدیوں پہلے مر گیا بری امام، قبر میں شاید کہ اس کی ہڈیاں بھی آپ کو نہ ملیں تو چند ہڈیاں ہی آپ کو ملیں، تو بری امام آپ کو کیا خاک دے گا؟ وہ بھائی بادشاہ سے مانگا جاتا ہے۔ وہ بندہ بڑا پاگل ہے جو فقیر سے اور بھکاری سے اور منگتے سے کہے بابا مجھے کچھ دے۔ بندہ اگر ہاتھ لمبا کرتا ہے تو سوال کرتا ہے تو بادشاہ کے آگے نا، کہ کوئی اس سے کچھ مانگے گا تو وہ کچھ دے دے گا۔ یہ عجیب ہے کہ ایک بندہ خود بھکاری سے سوال کر رہا ہے، بھیک مانگنے والے سے مانگ رہا ہے۔ بھکاری کے وہ ایک پیر کے متعلق ہے، نعوذ باللہ من ذالک، میں یہاں ذکر کر دوں، غالباً اسے امیر حمزہ صاحب نے اپنی کسی کتاب آسمانی جنت درباری جہنم یا کسی لکھنے والے نے لکھا۔ پاکستان کے اندر ایک شہر ہے ضلع پنجاب میں ملتان میں ایک پیر بابا تھا، ویسے تو یہ شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، بہرحال پیر بابا تھا اور وہ بابا بالکل ننگا دھڑنگا ہوتا تھا۔ ملتان والا تو میں نے نہیں دیکھا، لیکن ڈی آئی خان والا مکھڑا بابا میں نے ضرور دیکھا تھا۔ مکھڑا اس کا نام، اس کو مکھڑا فقیر کہتے تھے۔ مکھڑا غالباً شاید مکھن سے نکالا ہو، مکھن سے مکھڑا، بہرحال وہ مکھڑا فقیر ننگا دھڑنگا، اور ایک چھوٹی سی کوٹھی ہوتی تھی اس کی کٹیا، یعنی وہ سمجھیں کہ بس بندہ لمبا ہو تو 2 ہاتھ لمبی چوڑی ہوگی، یوں آپ کہہ لیں۔ وہ ننگا دھڑنگا اس میں رہتا تھا، ٹٹی پیشاب بھی وہیں کرتا تھا۔ کوٹھی اس کی کٹیا میں پتہ نہیں کتنی بدبو ہوتی ہوگی۔ اس مکھڑے فقیر کی کوٹھی کٹیا کے قریب سے اگر آپ گزرتے نا تو بدبو سے بندہ بھاگ کے گزرتا تھا۔ عورتیں اس کے اندر کوٹھی میں گئی ہوئی ہوتی تھیں، پتہ نہیں کیا کرتی تھیں اندر۔ بچپن میں میں نے دیکھا تھا، مر گیا تو ظالموں نے اس کا مزار بنا دیا۔ تو وہ ملتان کا ننگا فقیر، لوگ اس کے پاس آتے تھے نا، وہ زیر ناف بال، ہم سرائکی میں کہتے ہیں بوداں، وہ ملتان کا ننگا فقیر بابا لوگوں کو، آنے والے مرد و عورت کو اپنے زیر ناف بال بودا اکھیڑ کے دیتا تھا۔ کسی نے کہا اے ظالم یہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس ننگے فقیر نے کہا میاں میرے پاس ان بودوں کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں، تو میں ان ظالموں کو کیا دوں گا؟ عبادت کہ آپ کو ڈر ہے تو اللہ سے ڈریے، اللہ کی عبادت کیجئے۔ آپ کو لالچ ہے، آپ کو اپنی کھوٹی قسمت کھری کروانی ہے، پیسے چاہیے، وزارت چاہیے، دولت اور پیسہ اور مال چاہیے، تو اللہ کی عبادت کرو۔ اللہ کے غیر سے کیوں ڈرتے پھرتے ہو؟ اور اللہ کی جو بھی نعمت ہے جی وہ اللہ نے تم پر کی، ہمارے پاس ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے ہیں، تو بھائی نعمتوں کا دینے والا کون؟ اللہ۔ چھین لینے والا کون؟ اللہ۔ تمہیں پیسہ، وزارت، بادشاہ، بیوی، بچے، بینک بیلنس، روپے، پیسہ جو چاہیے وہ اللہ نے پہلے دیا، اب بھی اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی سے مانگو۔ اور پھر جب تکلیف بندے کو ہوتی ہے تو وہ پھر اللہ کی طرف آ جاتا ہے، اور تکلیف دور ہونے پر شرک کرنے لگ جاتا ہے۔ مکہ کے مشرکوں کا آپ کو حال بتا دوں، مکہ کے مشرک اور عرب کے مشرک لات کے، عزا کے، منات کے پجاری تھے، لیکن ان کافروں مشرکوں کی جب کشتیاں سمندر میں بھنور میں پھنس جاتی تھی نا، پھر لات کو نہیں پکارتے تھے، عزا کو بھی نہیں پکارتے، منات کو بھی نہیں پکارتے۔ کشتی جب بھنور میں پھنستی ایک اللہ کو آواز لگاتے، ہاں، اور جب بھنور سے نکل آتے کنارے لگ جاتے، پھر لات عزا منات کو پکارنا شروع کر دیتے۔
تو دو معبود مت بناؤ، معبود برحق وحدہ لا شریک وہ ایک ہے، جس کا نام اللہ ہے، جس کی صفاتی نام الرحمن الرحیم ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔